جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے۔ وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے۔ سنت کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا مشکل کام ہوگا، دوپٹے کی ہوا لگے گی، قبلہ بدل جائے گا۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے جس مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کے منہ میں بدبو نہیں ہوتی۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے جس عورت کے سر پر چوٹی ہوتی ہے اس کے منہ میں بدبو نہیں ہوتی۔ چوٹی آ گئی بدبو ختم، داڑھی آ گئی بدبو ختم۔ یہ نبی کی سنت کی برکت ہے کہ منہ سے ہمیشہ کے لیے بدبو نکلے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا فرض بھی چھوٹتا ہے، کبھی واجب بھی چھوٹتا ہے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ کا واجب کبھی نہیں چھوٹے گا، وتر آپ کا کبھی نہیں چھوٹے گا، اور فرض آپ کا کبھی نہیں چھوٹے گا، ظہر کبھی نہیں چھوٹے گا، عصر کبھی نہیں چھوٹے گا۔ میں راستہ بتا رہا ہوں۔ وتر سے پہلے سنت ہے، وتر کے بعد سنت ہے۔ ظہر سے پہلے سنت ہے، ظہر کے بعد سنت ہے۔ آپ سنت کو پکڑ لیجئے، گارنٹی ہے آپ کا واجب بھی نہیں چھوٹے گا، آپ کا فرض بھی نہیں چھوٹے گا۔ کبھی کان میں آذان کی آواز آتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے۔ آپ کو راز بتا رہا ہوں، کب آتی ہے کب نہیں آتی۔ جب آپ بائیں کروٹ پر سوئیں گے آپ کا دل ادھر ہی ہے جدھر آپ لیٹے ہوئے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو آپ کو ایسی خطرناک نیند آئے گی کہ آنکھ بھی بند ہو جائے گی، کان بھی بند ہو جائیں گے، آواز نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ دائیں کروٹ پر سو رہے ہیں، دل بائیں طرف ہے، لٹک گیا، اب اگر آپ سوئیں گے دائیں کروٹ پر تو آپ کی آنکھ بند ہوگی، کان کھلے ہوں گے۔ اب مسجد سے جب صدا لگے تھی آپ کے کان میں ضرور پہنچے گی۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو دائیں کروٹ پر سوئیے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو فجر کی اذان سننی نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، تو آپ جیسے لیٹیے۔ یہ سنت کے مطابق سونے کا نتیجہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر سو رہے ہیں، اللہ آپ کے کان میں اذان کی صدا پہنچا رہا ہے۔ جب مردہ قبر میں لیٹتا ہے تو اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف رہتا ہے، کبھی قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کون سا مردہ ہے جس کا قبلے سے ہٹ جاتا ہے؟ کون سا مردہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے؟ جس نے نبی کی سنت کو ہاتھ سے پکڑا، دانت سے پکڑا، وہ مرنے کے بعد قبر میں لیٹتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا۔ جس نے زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑا، مرنے کے بعد ہزار اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے لیکن اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دیتا۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، مبارک ہو رشتہ مل گیا۔ کہا کیسا رشتہ ملا؟ کہا لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ، گلے میں الگ، بازو میں الگ، بوجھل کر دے گا۔ مبارک ہو بیٹی، 7-17 ڈبیا تیل جل گیا اس داماد کو ڈھونڈنے میں، وہ رشتہ مل گیا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ایک شرط ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ بولا جمعہ میں، رمضان میں، اس کے بعد ٹوپی جیب میں آ جاتی ہے، پھر سیدھے اگلے رمضان میں نکلتی ہے۔ بولا ابا یہ بتائیے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا شادی کے بعد رکھے گا، تو ابھی تو کنوارا ہے۔ کہا ابا جب اتنا بڑا مالدار ہے تو اس نے حج کیا ہے، خدا کے گھر کا طواف کیا ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے،
کہا کہ ابھی کیا ضروری ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا تو جھک کر کے چلا جائے گا، ہر چیز سے ریٹائر ہونے کے بعد وہی پہنچے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کا مطلب وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جس لڑکے نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے۔ اگر میں اس کی بیوی بن گئی اس سے میرا نکاح ہوگا، میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ ایک کنوارا گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں، اس سے پوچھا گیا بھائی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہا لڑکیاں چھیڑتی۔ جب گھر سے باہر نکلتے ابھی آپ آئیے راستے سے تو عورت بھی سٹ کر کے چل رہی ہے، مرد بھی سٹ کر کے چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا کوئی اور ہے، سٹ کر کے مرد بھی چل رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آئندہ جب جلسہ کیجئے گا تو جلسے کی ترتیب کو بدل دیجئے، بہت بڑا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، پوری بستی آپ کی بدنام ہو جائے گی۔ آپ جب جلسہ آئندہ کریں گے تو دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان اسی پنڈال میں کرا دیجئے گا، اور آئندہ کبھی بھی عورت کو رات میں آنے کی اجازت مت دیجئے گا۔ یہ بوسی گاؤں ہے، ایک لڑکا 4 بار لڑکی کو اٹھا کر کے بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑا گیا، عزت آبرو اللہ نے بچا لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، رات میں عورتوں کو مت بلائیے۔ آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم لوگ آ رہے تھے، لڑکی فون کر رہی ہے، لڑکا موٹر سائیکل روک کر کے اس کو بتا رہا کہ میں آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ لوگ ایسی غلطی مت کیجیے گا، یہ جو میترا ہے قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے تقریر کرا دیجئے عورتوں میں اور اس کو بھیج دیجئے، رات میں عورتوں کو مت بلائیے گا۔ جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا، لیکن کسی ایک لڑکی کی عزت اگر ایک بار گئی قیامت تک لوٹ کر کے نہیں آئے۔ ابھی جو میلہ ٹھیلا چل رہا، اور دوسری بات یاد رکھیے گا، اس پر ہمیشہ دھیان رکھیے گا، جلسہ بار بار ہوتا رہے گا لیکن عزت آبرو نیلام ہونے کے بعد کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں کہہ رہا تھا لڑکا نکلنا چاہتا ہے گھر سے باہر، لڑکی چھیڑتی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں گھر میں اس لیے رہتا ہوں، گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں کہ لڑکیاں چھیڑتی ہیں۔ کہ 1 منٹ میں لڑکی تم سے دور بھاگے گی، تم کو چھیڑ نہیں سکتی، کام یہ کرنا ہے، کام یہ کرنا۔ ارے بھائی سننے دیجئے، جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے، جو جس طرح سن رہا سننے دیجئے، آواز مت نکالیے۔ کھڑا ہے رہنے دیجئے، کھڑا رہنے دیجئے، کھڑا رہنے دیجئے، کھڑا رہنے دیجئے، بیٹھائیے مت۔ جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے، جو جس طرح سن رہا۔ لڑکا آ رہا ہے، کسی عالم سے کہہ رہا ہے میں گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں، لڑکی مجھ کو چھیڑتی ہے۔ کہا لڑکی چھیڑ ہی نہیں سکتی، ایک کام کرنا ہے تم کو، کل سے سر پر پگڑی باندھ لو اور داڑھی رکھ لو، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، دیکھو کون لڑکی چھیڑتی ہے۔ یہ سنت کا کمال ہے، جیسے ہی نبی کی سنت تمہارے سر پر پگڑی کی صورت میں آئے گی، جیسے ہی نبی کی سنت داڑھی کی صورت میں آئے گی، جیسے ہی نبی کی سنت تسبیح تمہارے ہاتھ میں آئے گی، لڑکیاں تم کو بھاگ جائیں گی، لڑکی کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ گر اتباع سنتے، گر اتباع سنتے نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، نقشے نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے۔
ورنہ راंچی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی بیداری میں آپ سن رہے ہیں، آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 گھنٹہ بیان سنایا جائے تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی۔ علم دین کیسے باقی رہا آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1838 میں 80,000 مدرسے بند کر دیے گئے انگریز کی طرف سے۔ علم اور اسلام باقی کیسے رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ جہاں عالموں کو پھانسی دی گئی، جہاں مدرسہ بند ہو گیا، جہاں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، علم کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ یہ مدرسے کا 4 احسان یاد رکھیے گا۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا یہ کہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتی، نکاح ہوتا ہی نہیں، ہم جنگلی ہوتے۔ اور چوتھا احسان اس مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں گے مدرسے میں تمہاری تعلیم میں تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا، تو میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر میرے باپ کا پیسہ خرچ ہوا۔ اصل پیسہ تو خرچ کیا مدرسے نے، اصل چندہ تو دیا قوم نے۔ مدرسے سے مجھ کو فری میں تعلیم ملی۔ غریب کا بچہ آج بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف 3 کام کرنا ہے۔ مدرسے میں بھیج کر کے بچے کو تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے لوگوں کی داڑھی نہیں نوچنی ہے، پگڑی نہیں اچھالنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کرنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وعدہ زیادہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ذرا دھیان رکھیے گا۔ ایک سوال ہو گیا کہ مدرسے کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں مرغا کھانا نصیب ہوتا۔ ابھی ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی آوارہ مرغا ہی کو ذبح کر دیجئے۔ ہم لوگ آلو شریف کھانا نہیں چاہتے، ہم لوگ شریف لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ حریف لوگ ہیں، کوئی آوارہ ہی مرغا ذبح کر دیجئے۔ ایک سوال ہوا کہ بھائی جہاں بھی عالم جاتا ہے لوگ مرغا اس کو کھلاتے ہیں، کیا وجہ؟ اس کا جواب دیا گیا انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنا دیا ہے، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو فرما بردار بنا لیا ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے۔ دوسری بات لکھی جو آپ کے دل تک پہنچے گی، آپ کو دل کو بہت مضبوط کرے گی، اور آپ بھی سوچیں گے کہ 4 بچوں میں 1 بچہ میرا ضرور عالم بنے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، میرے مالک عالموں کو ایک جگہ روزی مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا۔ مالک عالم کو روزی ایک جگہ مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا۔ جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی امکانہ، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ پیغام ختم ہو گیا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جوش کے ساتھ جب آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، محبت میں سن لیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ چوٹی جو چلتی ہے زمین میں، اس نے سلیمان علیہ السلام سے ایک سوال کیا جس کا جواب سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ چوٹی جو ہمارے پیر میں آتی ہے،
تو کچل جاتی ہے. اس چوٹی کا سوال تھا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوا تابع کیوں ہے؟ ہوا کو آپ کے تابع کیوں کیا گیا ہے؟ ہوا جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھ کو اس کا جواب معلوم نہیں. چوٹی نے جواب دیا کہ جس طرح ہوا ہے اسی طرح یہ دنیا ہے. اس دنیا پر بھروسہ کرنے والا ہوا پر بھروسہ کرنے والا ہے. مٹھی میں ہوا آتی نہیں ہے. دنیا پر بھروسہ کرنے والے کو دنیا سے بے ہاتھ ہونا پڑتا. ایک بادشاہ سرما لگایا, نیا کپڑا پہنا, لال بنڈی لگائی, کریم پاؤڈر لگا کر کے آئینہ دیکھ رہا ہے. اپنے وزیر سے کہہ رہا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو وزیر بولا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگا. بولا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کہا کہ اگر موت نہیں ہوتی تو بہت اچھے ہوتے. موت تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم بہت اچھے نہیں ہو سکتے. بادشاہ کو زور کا جھٹکا لگا. یہ چہرہ جو حسین ہے, خوبصورت ہے, موت کے بعد یہ چہرہ بگڑ جائے گا, دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا. لوگ اس پر مٹی ڈال دیں گے کہ کہیں بھوت کی شکل میں خواب میں نظر نہ آئے. تیسری بات, یہ جلسہ سننے کے لیے میترا میں ایک آدمی آ رہا تھا. بولا یار میترا بستی کدھر ہے؟ جلسہ سننے کے لیے جانا ہے. بستی کدھر ہے؟ تو کہا سیدھا چلے جاؤ, دایاں مایاں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا چلے جاؤ. وہ جو سیدھا گیا تو قبرستان پہنچ گیا. سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا. کیسا بے وقوف آدمی ہے, زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا ہے. وہ آدمی پلٹ کر کے بولا کہ تم بھی عجیب آدمی, ہم کو جلسہ سننا تھا, بستی ہم نے معلوم کیا تھا, تم نے ہم کو سیدھا قبرستان بھیج دیا. ارے تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ بستی نہیں ہے, اصل بستی تو قبرستان ہے. میں نے بستی کے ہر آدمی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے قبرستان میں, لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اصل بستی تو یہ ہے جس کو تم بستی نہیں سمجھ رہے. جب سورج آسمان میں ہوتا ہے مکہ میں تو زمین ایسے کھولتی ہے, جب سر پر سورج ہوتا ہے ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے. اگر کوئی جوتا اتار کر کے زمین میں پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے, پھوکا نکل جاتا ہے, آبلہ نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کسی کو 100 روپے دیا, کسی کو 50 روپے دیا, کسی کو 200 روپے دیا. بات آئی چلی گئی. حضرت علی کو 1 روپے دیا, مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جس کو میں نے پیسہ دیا ہے ایک ایک کر کے حاضر ہو جاؤ اور جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھو, کھولتی زمین پر پیر رکھو, اور جو پیسہ میں نے دیا اس کا حساب دو. کہاں تم نے خرچ کیا اور کہاں کہاں تم نے اس کو خرچ کیا ہے, کہاں کہاں وہ پیسہ استعمال کیا, اس کا ایک ایک کر کے حساب دو. اب جو لوگ پیسہ لے کر کے تھے آئے, جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھا, پیر الگ جل رہا ہے, دماغ الگ کھول رہا, حساب یاد ہی نہیں ہے, یہ بھی فیل وہ بھی فیل, یہ بھی فیل وہ بھی فیل, یہ بھی فیل وہ بھی فیل, سب فیل ہو گئے. اب باری آئی حضرت علی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حساب دینے کے لیے 1 روپیہ ملا تھا, حساب دینے کے لیے آئے, فٹافٹ حساب دیا, جھٹاجھٹ حساب دیا, فٹافٹ حساب دیا, جھچاٹ حساب دیا. اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو, ڈھیر پیسہ کمانے والے خوش مت ہونا, حساب بہت لمبا ہوگا. کم پیسہ کمانے والے مایوس مت ہونا, حساب بہت آسان ہوگا. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عمر نکلے, پسینہ چھوٹ رہا ہے, کپڑا بھیگ گیا. بادشاہ ہیں, خلیفہ ہیں, کپڑا بھیگ گیا. کہنے والے نے کہا کہاں نکلے؟ کہا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا, اسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. ارے اللہ کے بندے جان پر تو رحم کھاؤ, دھوپ ہے, لو لگ جائے گی, ہلاک ہو جاؤ گے. کہ صدقے کا اونٹ ہے, اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں, اس دھوپ کا میں خوف نہیں کرتا, اس سے بڑی دھوپ محشر کی دھوپ ہوگی. کہ میں غلام بھیج دیتا ہوں, وہ لے کر کے آ جائے گا. کہ میں خود جاؤں گا, خود تلاش کر کے لاؤں گا. قیامت میں عمر سے سوال ہوگا, عمر کے غلام سے سوال نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, مالو اولاد, مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھوڑانے کو
مجھ کو دوزخ کی جزام القبر میں کوئی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ ہاتھ اٹھائیے، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا فوٹو کر لیجئے ان لوگوں کا، ان لوگوں کا آخر میں ہم جنازہ ہی پڑھانے والے ہیں۔ 5واں پیغام جلدی سے آ رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جتنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کر کے بھاگ رہے، مجھے بھی بچ بچا کر کے آنا پڑا تھا، اتنی بھیڑ تھی یہاں سے۔ جلسہ سے پنڈال سے سن کر کے جو جانے والے تھے بازار کی طرف، بہت زیادہ لوگ تھے، میں گھبرا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میری آبرو رکھ لی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے۔ 5واں پیغام جوان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہوں گے۔ کوئی جوان اگر وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، داڑھی کے بال پک رہے ہیں، سر کے بال پک رہے ہیں، تو کیوں پک رہے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، جوانی میں موت آ رہی ہے، اور سونا کو بھی چھو رہا ہے تو کوئلہ بن جاتا، تو سمجھ جائیے یہ دارو پینے والا جوان ہے، یہ دارو کی نحوست ہے۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، سونا کو بھی چھو لے تو کوئلہ بن جاتا ہے، اور جوانی میں اس کی موت آ رہی۔ آپ کے گھر میں پیسہ ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں آتے ہیں سکون کے لیے، آپ کو سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ مطلب صاف ہے کہ آپ کے گھر میں حرام کمائی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ قدم غلط اٹھ رہا ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، اور آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسہ نظر نہیں آ رہا۔ 2 آدمی بڑے دوست ایک انڈے کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ، ایک پان کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ، لیکن ایک دوسرے کو ساتھ رہنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے 2 دوست، دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ راز ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنے والا ہے، وہ بھی جوا کھیلنے والا ہے۔ جب جوا کھیلنے والا 2 آدمی جوا کھیلتا ہے تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، ہارنے والے کو جیتنے والے پر غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 10 لاکھ روپیہ کما کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 10 لاکھ ایک دن میں ختم ہو گیا، اور 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے قرض ہو گیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ 10 لاکھ روپیہ 10 سال میں کمایا تھا اور ایک دن میں ختم ہو گیا، پھر 10 سال کے لیے 10 لاکھ کا قرض سر پر سوار ہو گیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آدمی نام نمود کے لیے شادی بیاہ میں پیسے کو پانی کی طرف بہاتا ہے، 10 لاکھ کا کمایا ہوا 10 سال کا پیسہ ایک دن میں برباد ہو جاتا، اس کے بعد آدمی 10 سال کے لیے قرض میں ڈوب جایا کرتا۔ ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو، ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو، لینے دینے کے قانون کو توڑ دو، خود بھی بچتے رہو
قرض کے بوجھ سے خود بھی بچتے رہو، قرض کے بوجھ سے قوم کو بھی بچانے کی کوشش کرو، ہر تجارت کے شعبوں کے حامی بنو، سود پر قرض لے نہ بھی تم چھوڑ دو، اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو، اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دایاں بایاں ہو گیا شروع میں، اب نہیں ہوگا۔ جب تک میں کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کے بچوں کے حوالے سے ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اچھا وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو چکی، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے، تو ان کا ڈبل کا ارادہ ہے کیا؟ اچھا انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تو کھانا دانا سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، آپ کو جو فریاد سنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے آپ۔ ہمارا جوان، ہمارا بچہ تین چیزوں میں پیچھے ہے۔ نوکری میں پیچھے ہے، 100 میں صرف 2 بچے نوکری کر رہے ہیں، 98 گول۔ تجارت میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، جانتے ہیں تجارت کتنے کرتے ہیں؟ 100 میں 5، 95 گول۔ تعلیم میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، 96 گول۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے مسلمان سب سے زیادہ جاہل ہیں، مردوں میں 62% مرد جاہل ہیں، عورتوں میں 72% عورت جاہل ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ بادشاہ ہے، بیٹا کتنا ہے؟ 11 بیٹے کا ایک باپ ہے بادشاہ، انتقال کر رہا ہے، 17 روپیہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، 17 روپیہ۔ کہے تو ہاتھی کے منہ میں زیرہ ہوگا، کیا ہونے والا ہے 17 روپیہ سے؟ تو اس باپ نے کہا کہ میں اپنے بچے کے مقدر کا مالک نہیں ہوں، مقدر کا مالک خدا ہے، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اپنے بچے کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، سب سے زیادہ تعلیم دی ہے، مال نہیں دیا، خدا کے حوالے کیا، میرا بیٹا غریب نہیں رہے گا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ہر بیٹا اپنے وقت کا گورنر ہو گیا، مال نہیں دیا، علم دیا، بیٹا مالا مال ہو گیا۔ ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان۔ اتنا پیسہ اپنے بچوں کے لیے جمع کیا کہ تمام بچوں کو بلا کر کے کہا گھبرانا نہیں ہے، اتنا پیسہ جمع کر دیا ہے کہ بیٹھ کر کے کھاؤ گے، ٹینشن لینا نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، علم نہیں دیا، اپنے بچے کو مال و دولت جمع کر کے دیا، علم نہیں دیا، انتقال کر گیا۔ اس کا پوتا بھیک کا کٹورا لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھ کو بھیک دو، یہ مسجد میرے دادا نے بنایا، میرا حال برا ہے، میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ جس بادشاہ نے اپنے بچوں کو مال دیا وہ کنگال ہو گیا، علم نہیں دیا۔ جس باپ نے اپنے بچے کو علم دیا، مال نہیں دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں۔